اب آگے سمجھیے، آج کے موضوع کو اگر دماغ میں آپ نے بٹھا لیا نا، میں آج آپ کو تلاش کرنے کا آرڈر دیتا ہوں. تلاش کرو ایمان کتنا ہے. میں نے کہا تھا کہیں کہ ایمان کچے دھاگے کی طرح ہمارے پاس رہ گیا ہے، ٹمٹماتے دیے کی طرح ہے، اللہ نہ کرے کب بجھ جائے ڈر لگتا ہے. آپ سوچیں گے کیسے میں حدیث کی روشنی میں سمجھاتا ہوں، آپ خود حدیث کی روشنی میں سمجھ جائیں. حضرت ابو سعید، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کیا کہتے ہیں حضرت ابو سعید؟ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، توجہ چاہوں گا، میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو شخص خلاف شریعت کام دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے اس کی اصلاح کرے. شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، آپ کا بیٹا کام کر رہا ہے، مارو اس کو ایک تماچا، اصلاح کر. بچہ بڑا ہو گیا، کہیں بدتمیزی سامنے نہ کر پڑے، یا معاشرے کے اندر، یا آپ حاکم وقت ہیں، جیسے زنا کی سزائیں، چوری کی سزائیں جو مقرر کی گئی ہیں، برائیاں پھیلتی ہیں تو پھر اس کے بعد کوڑے کی سزا ہے، سنساری کی سزا، یہ ساری چیزیں سزائیں مقرر کی گئی ہیں. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کہ اگر کوئی خلاف شریعت کام دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے اس کی اصلاح کرے. حاکم وقت ہے تو وہ ہاتھوں سے اصلاح کرے گا، استاد ہے ہاتھوں سے اصلاح کرے گا، باپ ہے ہاتھوں سے اصلاح کرے گا، معاشرے کا ذمہ دار ہے وہ ہاتھوں سے اصلاح کرے گا. لیکن اگر یہ پوزیشن ہے کہ ہاتھوں سے اصلاح کرنے پر اصلاح نہیں ہو سکتی، بغاوت کے آثار ہوں گے اور معاملات بہت خراب ہو جائیں گے، تو پھر قرآن نے ایک دوسرا درجہ دیا کہ تم ہاتھ سے نہیں کر سکتے نا، تو اب کیسے کرو؟ اگر طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کا رد کرے یا اس کی اصلاح کرے. تو اب زبان سے کرو، ایسا مت کرو. توجہ چاہوں گا، خلاف شریعت کام ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا، بھئی جواب دیجئے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ گھر میں ہو رہا ہے، معاشرے میں ہو رہا ہے. ہم ہاتھوں سے نہیں روکتے نا، روکتے ہیں اس لیے کہ خود ملوث ہے تو کہاں ہاتھوں سے روکیں گے؟ خود ملوث ہیں تو ہاتھوں سے کہاں سے روکیں گے؟ اب ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے اصلاح کی کوشش کرو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زبان سے بھی اصلاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، کہ اب وہ زبان سے اصلاح کرنے جائے گا تو جنگ شروع ہو جائے گی، جھگڑا فساد شروع ہو جائے گا، تو تم میں ہوگی، معاملہ آگے نکل جائے گا، بہت پریشانی پیدا ہو جائے گی، فساد بپا ہو جائے گا. چلو یہ پوزیشن ہے کہ زبان سے تم یہ کرو گے اور اس کی طاقت تم نہیں رکھتے، اگر کرو گے تو یہ سارے پرابلم ہیں. تو اگر زبان سے بھی تم اصلاح کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو اب سنو جس ایمان کے بارے میں حضور نے فرمایا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے. اور یہ دل سے برا جاننا کیا ہے؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. کسی گناہ کو دل سے برا جاننا، کسی گناہ کو دل سے برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان ہے. یہ حضور فرماتے کیا ہے یہ؟ بولیے بولیے، کمزور ترین ایمان. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آدمی جس کو برا جانتا ہے اس سے ملنا پسند کرے گا؟ جواب دیجئے نا آپ. ایک آدمی کو آپ برا جانتے، وہ سامنے سے آتا ہوگا، آپ راستہ بدل دیں گے، ملیں گے اس سے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا برائی کو برا جان رہے ہیں ہم آج؟
کون ہے جو برائی سے نہیں ملتا؟ کون ہے جو برائی کے دلدل میں ڈوب نہیں رہا؟ ارے برائی کر کے انسان فخر محسوس کرتا ہے. اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر بیان کروں تو غلط نہ ہوگا، آج کے دور کا انسان کہتا ہے مولانا اس کے بغیر چل نہیں سکتا. کہاں ہے وہ ضعیف ترین ایمان؟ میں ضعیف ایمان کی بات کر رہا ہوں، میں ضعیف ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ آج معاشرے کا حال یہ ہو گیا کہ برائی کو دل سے برا جاننے کا سسٹم بھی نکل گیا، بلکہ برائی کو اب آج کے دور میں لوگ اپنی ضرورت سمجھنے لگتے ہیں. لڑکے کو شادی سے پہلے لڑکی سے ملاؤ آج کے دور کی ضرورت ہے. حرام کاری کو، بدکاری کو، برائیوں کو آج کے دور کی ضرورت آدمی سمجھنے لگ گیا اور اسے برائی سمجھ ہی نہیں رہا. تو کمزور ایمان بھی کہاں رہ گیا؟ مجھے بتاؤ کہاں رہ گیا کمزور ایمان؟ یہ میں کمزور ایمان کے بارے میں حضور کی حدیث بتا رہا ہوں. اگر آج اپنے دل میں یہ جذبہ آپ نے پیدا نہیں کیا کہ برائی سامنے آئی یا برائی کا خیال آیا فوراً اس سے نفرت کرو. نہیں یہ میں نہیں کر سکتا، اس کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. مبارک ہو اگر یہ جذبہ پیدا ہوا تو کمزور ایمان بھی آپ کے پاس موجود ہے. اور اگر نہیں اور دل سے برا جاننا بھی چھوڑ دیا تو پھر یہ کمزور ایمان بھی چھٹی پا گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمارا ایمان آج کے دور میں خطرے میں ہے یا نہیں؟ جواب دیجئے.